بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. اس وقت ہم کراچی میں ضلع جنوبی میں YMCA کا بڑا مشہور گراؤنڈ ہے وہاں پر موجود ہیں، اور ماضی میں سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو اس پر انکروچمنٹ تھی کچھ حصے میں، اس کو سندھ حکومت نے ریموو کیا اور پھر اس کو ڈیولپ کرنے کا پراپر طریقے سے فیصلہ کیا گیا. پہلے فیز میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو چار دیواری تھی اس چار دیواری کو ختم کر کے ایک اوپن فیلڈ کا کانسیپٹ آئے، تاکہ جو شہری یہاں سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل شہر کے سینٹر میں ہیں اس وقت، ایک طرف گورنر ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، صدر کا ایریا ہے، تو جو لوگ آتے ہیں وہ سبزے کو دیکھ کے لطف اندوز ہو سکیں، ایریے کو دیکھ کے جو کھلی فضا ہے اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں. تو پہلے فیز میں جو اس کی دیوار تھی اس کو منہدم کیا گیا، اور دیوار کو ختم کرنے کے بعد یہاں پر گرل لگائی جا رہی ہے تاکہ شہری اندر کے ایریے کو دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے 5 کروڑ روپے کی ایلوکیشن کی ہے اس YMCA گراؤنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس سلسلے میں اس گراؤنڈ میں ایک فٹ بال گراؤنڈ، ایک ہاکی پلینگ فیلڈ اور ایک شہریوں کے لیے ایک اوپن ایریا ریکریشن کے لیے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، تاکہ شہر کے بیچ میں لوگ آ کے اس ایریے سے لطف اندوز ہو سکیں. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں، ماضی میں اس جگہ پر شادیاں ہوتی تھیں، ایک مٹی تھی. فیصلہ یہ کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے کہ اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی جگہ میں کنورٹ کیا جائے، اس کو ریکریشن کے لیے، اس کو سپورٹس کے لیے استعمال کیا جائے. تو اس سلسلے میں پیسوں کو ایلوکیٹ کر دیا گیا، اور انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر یہ تمام ڈیولپمنٹ YMCA گراؤنڈ پر کر دی جائے گی اور شہری اس سے لطف اندوز ہو پائیں گے. اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی انوائرمنٹ کو اور بہتر بنانے کے لیے میں داؤدی بورہ جماعت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ حکومت کے اشتراک سے ہماری مدد کی اور یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر پلانٹیشن بھی کی جائے گی، تاکہ اس زمین کے اطراف میں بڑے بڑے درخت ہو سکیں آنے والی نسلوں کے لیے. اس سلسلے میں آج پلانٹیشن ڈرائیو کا ہم نے آغاز کیا اس گراؤنڈ میں، جس کے تحت 1000 لوکل جو پاکستانی درخت ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے، جس میں گل مہر ہے، نیم ہے، آم ہے، مورنگا ہے. ان کی کاشت کی جا رہی ہے، ان کو لگایا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسکول کے بچے بھی یہاں پر آئے تھے، تاکہ ہم ان بچوں کو بتا سکیں کہ یہ ان کے مستقبل کے لیے پلانٹیشن کی جا رہی ہے، تاکہ ایک اچھا ماحول، ایک اچھی فضا ہماری آنے والی نسلوں کو مل سکے. میں شکر گزار ہوں ان بچوں کا، میں شکر گزار ہوں داؤدی بورہ جماعت کا، جنہوں نے اس کام میں سندھ حکومت کا ساتھ دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس جگہ کو ایک بہترین سپورٹس فیسلٹی میں، ایک انوائرمنٹ فرینڈلی گراؤنڈ میں سندھ گورنمنٹ کنورٹ کرے گی، جس سے سارے شہر کے لوگ مستفید ہو پائیں گے، لطف اندوز ہو پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اس سبزے کے لیے جو کھاد استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ہماری داؤدی بورہ جماعت نے ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے کھاد کا، کہ جو گھر کی ویسٹ ہوتی ہے آپ کی، جو سبزی پھل وغیرہ ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اس کو یہ لوگ جمع کر کے کھاد میں کنورٹ کریں، اور وہ کھاد آج آپ کو YMCA گراؤنڈ میں استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم ایک اور بہت اچھی مثال اسٹیبلش کرنا جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، کہ کیسے شہری اپنے گھر کے کچرے کو، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے شہر کو، اپنے اطراف کے ایریاز کو لک آفٹر کرنے کے لیے اس اسپیس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آج انہوں نے مجھے اس حوالے سے بھی بتایا کہ کس طریقے سے گھر کی جو ویسٹ ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ہم استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اپنے اسکولس کے اندر بھی یہ بچوں کو اس بات کی تلقین دے رہے ہیں، اس بات کی کانسیپٹ سکھا رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کتنا ضروری ہے، کلائمیٹ چینج کتنا بڑا ناسور ہے اس وقت
ساری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، اور کس طریقے سے ہم تمام لوگوں کو ذمہ دار شہری کے طور پر، رسپانسبل سٹیزنز کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جس بڑی تعداد میں یہ چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے یہاں پر موجود ہیں، یہ شو کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا آنے والا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، چونکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ انوائرمنٹ کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے، درختوں کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے، سبزے کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ شہریوں کی کوآپریشن کے ساتھ حکومت مل کر کام کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ کے مختلف مقامات پر اسی طرح کی سکسیس سٹوریز ہم انشاءاللہ کریٹ کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فٹ بال گراؤنڈ، جو کہ گراس اورینٹڈ ہوگا، اس پہ گھاس لگائی جائے گی تو گرین فیلڈ ہوگی۔ ہاکی کے لیے جو ہمارے ہاکی ایکسپرٹس ہیں، جو بین الاقوامی پاکستان کے پلیئرز ہیں، ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور ایک ٹرف ہوتی ہے اسپیشل، ایسٹرو ٹرف کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک اور ٹرف ہوتی ہے، اس کو یہاں پر لے کیا جائے گا تاکہ ہاکی کھیلی جا سکے۔ اور تیسرا حصہ اس کا وہ شہریوں کے لیے ہوگا، ایک ڈیولپمنٹ ہوگی تاکہ شہری آ سکیں، واک وغیرہ کر سکیں، ایکسرسائز کر سکیں، بیٹھ سکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ وہی ایریا ہے، یہاں سے 5 منٹ کا فاصلہ ہے پیپل سکوائر، اور آپ نے دیکھا کہ پیپل سکوائر ایک زمانے میں اس کا کیا حال اس جگہ کا ہوتا تھا، اور آج سندھ گورنمنٹ نے اس کو کس طریقے سے ایک بہترین فیسلٹی میں کنورٹ کیا۔ تو انشاءاللہ اسی کانسیپٹ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، کام سٹارٹ کیا، اور انشاءاللہ جیسا کہ میں آپ کو گزارش کی، پیسے ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، 5 کروڑ روپے کا اماؤنٹ، اسی مالی سال میں یہ تمام ڈیولپمنٹ کو کراچی کے شہریوں کے لیے استعمال کر کے ڈیولپمنٹ کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ گندم جو انسان جانور دونوں کا مسئلہ ہے، اس وقت گندم پورے ملک کا ایشو بن چکا ہے۔ سندھ حکومت نے گندم کی امداد کی قیمت 2000 روپے قیمت مقرر کی ہے۔ کل حافظ شیخ نے سی ایم صاحب سے رابطہ کیا، وفاقی حکومت کی ہے کہ میں کہتا ہوں ہماری فرمائش پر جو ریٹ مقرر کروں، میری سندھ کو نیٹ کے کاشتکار کو ریٹ دینے کے حوالے سے اگر وفاق چاہتا کیا ہے تو سندھ حکومت ہماری مرضی پر چلے کیا کریں؟ دیکھیے، وفاق کیا چاہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن صوبہ سندھ بڑا واضح طور پر ایک چیز چاہتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہم گندم کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماضی میں پاکستان، جب پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تھا، پیپلز پارٹی کا دور سٹارٹ ہوا تھا، تو پاکستان گندم کی امپورٹ کرنے سے گندم کی ایکسپورٹ کرنا اس نے شروع کر دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پرو فارمر پالیسی سٹارٹ کی، آپ نے گندم کے ریٹس میں اضافہ کیا، تو آپ کا جو ہاری تھا اس نے انکریج فیل کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں گندم وافر مقدار میں پروڈیوس ہوئی، اور 2018 تک ہمیں گندم کی کوئی شارٹ فال نہیں تھی۔ اب ہمیں گندم کی شارٹیج کا سامنا ہے، تو سندھ حکومت نے یہ جو 2000 روپے کا ریٹ مختص کیا، وہ اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو مستفید کرنے کے لیے، اس کو انکریج کرنے کے لیے ریٹ پرپوز کیا ہے، تاکہ ہاری کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اگر ہاری سیٹسفائیڈ ہوگا، آپ کا کسان سیٹسفائیڈ ہوگا، تو وہ بڑی تعداد میں گندم کی کاشت کر پائے گا، اور اگر بڑی تعداد میں گندم کی کاشت ہوگی تو انشاءاللہ ہم گندم کے حوالے سے خود کفیل ہوں گے۔ اسی لیے ہم نے یہ ریٹ کو پرپوز کیا وفاقی حکومت کو، اور امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارا کسان کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا، اگر ہم کسان کو کم ریٹس پر گندم کو، چینی کو، مختلف اپنی پیداوار کو کم ریٹ پر بیچنے پر مجبور کریں گے، تو پھر کسان بیچارہ صحیح طریقے سے کاشت نہیں کر پائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم گندم کو امپورٹ کر رہے ہوں گے، چینی کو امپورٹ کر رہے ہوں گے، چاول کو، کپاس کو خدا نخواستہ امپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کسان انکریجڈ فیل کرے، وہ موٹیویٹڈ فیل کرے، اور اس لیے ہم نے یہ اعلان کیا، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت اپنے کسانوں کی، اپنے ہاریوں کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ایک ریشنل پالیسی کا اعلان کرے گی۔ یہ گندم کی بات ہے، گندم کی اگر بات کریں تو گندم بحران کا ذمہ دار کل بھی شبلی افراد نے سندھ حکومت کو قرار دیا ہے، تو آپ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت بیچاری پھر پریشان ہو جاتی ہے، کبھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کبھی گندم کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، ریلیز نہیں کرتے ہیں،
तो ये बाकी वफाकी हुकूमत के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। और दूसरा बिलियन ट्री भी कोई मंसूबा था, उसके बारे में? अच्छा, बिलियन ट्री मंसूबा जो वफाकी हुकूमत का था, उसके बारे में शायद मीडिया पे बड़ी खबरें चलती हैं और नैब के हवाले से ही बात की जाती है, लेकिन हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेज़ाब्तगी हुई है, जो कि मीडिया बार बार आइडेंटिफाई करता है बिलियन ट्रीज़ के हवाले से, चूँकि लॉजिकली ये बात अकल नहीं मानती आपकी कि बिलियन ट्रीज़ लगाने के लिए जितनी ज़मीन आपको चाहिए होगी वो खैबर पख्तूनख्वा में शायद इतनी है नहीं। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ दरख्त लगाए हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और अगर नैब वाले NICVD पर रेड कर सकते हैं, नैब वाले सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा के घरों पर रेड कर सकते हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर रेड कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ मदीने की रियासत के दावेदार जो अपने आप को कहते हैं, ज़रा उनसे पूछगछ ही कर लें, चले रेड ना करें कि उन्होंने वो 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए हैं। 1 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 1 बिलियन ट्रीज आज से 7 साल पहले लग गए होते तो आज पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के वो असरात नहीं आ रहे होते। जो शिबली फराज साहब की आपने बात की, मुझे तकलीफ़ होती है शिबली फराज साहब के लिए कि वो बड़ी मुश्किल में है, उन्हें अपनी नौकरी से वफा भी करनी है, तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। और मैं आज शिबली फराज साहब को ये चैलेंज करना चाहूँगा, या PTI की किसी भी चैंपियन को चैलेंज करना चाहूँगा कि वो साबित कर दे कि क्या पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने या पास्को ने, जो कि वफाकी हुकूमत के अंदर है, कि इन्होंने अपने गंदम के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया है कि नहीं किया। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि क्या पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत की पास्को ने अपने गंदम के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया है कि नहीं किया। अगर उन्होंने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया होता तो आज ये शॉर्टफॉल नहीं हुई होती। और अगर इन लोगों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गंदम का मसनूई बहरान क्रिएट ना हुआ होता तो कराची, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, पिंडी, पेशावर, क्वेटा, आप किसी भी जगह चले जाएं, वहाँ पर गंदम वाफिर मिकदार में अवेलेबल होती और गंदम के रेटों में इस तरीके से इजाफा नहीं हुआ होता। आप सब जानते हैं कि गंदम की सबसे बड़ी जो सप्लाई है वो पंजाब से होती है, और पंजाब ने ना अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट किया और ना अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट किया। ये किसकी नाअहली है, ये कौम फैसला करेगी। लेकिन मेरा चैलेंज के ऊपर मैं कायम हूँ, अगर ये साबित कर दें कि वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाला पास्को, पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स मीट किए हैं, तो जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं हम उन इल्ज़ामात का जवाब देंगे। लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, हक़ाइक़ इसके मुनाफी हैं, इन्होंने अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट नहीं किया। आपने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल महफूज़ में जा रहा है, कैसे जा रहा है? क्योंकि महंगाई से तो अवाम की चीज़ें निकल रही हैं, पार्लियामेंट मफलूज है, सियासी हुकूमत के बजाय और से हो रहे हैं, कैसे आपने ये कह दिया कि मुल्क महफूज़ हाथों में है? मैंने ये नहीं कहा कि मुल्क महफूज हाथों में है, मैं कहा जा रहा है। एक तब्दीली की फ़िज़ा इस मुल्क में आ चुकी है। आवाम जो है उसने ऐलान कर दिया है, ऐलान बगावत कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, अवाम दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़, गैर जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़। और जब भी आप देखेंगे कि चाहे गुजरावाला हो, चाहे कराची हो, चाहे क्वेटा हो, इन तीनों शहरों में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे हुए, जिस बड़ी तादाद में पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया, वो इस बात को शो करता है कि पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान साहब के पास नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब से खुश नहीं है, उनको इत्मीनान नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम, ये जो नौजवान बच्चे हैं ना जिन्होंने आज दरख्तों की प्लांटेशन की है, इनकी तरफ देख रही है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ देख रही है, जिनको वो देख कर ये कहते हैं कि हाँ, ये शख्स जमहूरियत को समझता है, जमहूर को समझता है, आवाम के हुकूक को समझता है, सूबों के हुकूक को समझता है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की आवाज़ को सुनता है। गरीब आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो,
امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی بات سننے کو تیار ہے. عمران خان صاحب کی طرح نہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں جمہوریت ہوں. پارلیمان میں وہ شخص آتا نہیں ہے, پارلیمان کو اس نے غیر فعال کر دیا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں جمہوریت ہوں. تو میں نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. ابھی تو عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں ہے نا, یہ محفوظ نہیں ہے. جنہوں نے سوا دو سال میں اس عوام کا استحصال کیا ہے, جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے, قطعی طور پر ہم مطمئن نہیں ہیں ان کی پرفارمنس, اور عوام مطمئن نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو مقبولیت مل رہی ہے, پی ڈی ایم کو پذیرائی مل رہی ہے, اور ایک عام آدمی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ ہمیں نجات دلائے گا اس غیر جمہوری غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے. جی سر. دیکھیے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پہلے دن سے یہ چیز بڑی کیٹیگورکلی کہی تھی کہ ہماری جنگ کرونا سے ہے, بٹ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کی قیادت نے سوچا کہ شاید وہ جنگ کرونا سے نہیں ہے, ان کی سندھ حکومت سے ہے, اور اس لیے وہ بیان بازی کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی بڑا پرو ایکٹیو انداز سے کرونا کی روک تھام کے لیے کام کیا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹائملی فیصلے سندھ حکومت نے کیے تھے, ان ٹائملی فیصلوں کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آئی, کرونا وائرس کے کیسز کے پھیلاؤ کو ہم روک سکے, اور ایک بار پھر سندھ حکومت اسی پرو ایکٹیو انداز سے کام کرے گی. میں ابھی بھی آپ تمام دوستوں کو ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ وفاقی حکومت خود ایس او پیز کو فالو نہیں کرتی صحیح طریقے سے, عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. ہمیں کسی وفاقی حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ذمہ دار شہری کے طور پر, ذمہ دار انسان کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں غیر ضروری طور پر نہیں نکلنا چاہیے اپنے گھروں سے, اور اگر نکلیں ماسک پہنیں, اپنے چہرے کو اپنے ناک کو ماسک کے ذریعے ڈھانپیں, کپڑے کے ذریعے ڈھانپیں, دوپٹے کے ذریعے ڈھانپیں, لیکن ڈھانپیں ضرور. اگر ہم اپنے ناک اور منہ کو کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس پھیلاؤ کو ہم صحیح طریقے سے روک سکتے ہیں. تو ایک بار پھر میں ان تمام میڈیا کے دوستوں کے توسط سے اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے, کوئی ویکسین نہیں ہے. اس سے بچنے کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے چہرے اور منہ کو کور کریں, پروٹیکٹ کریں. دیکھیے سنجے, ہم نے ہمارے اختلافات اور اعتراضات ان کی پالیسیز کے ساتھ پہلے دن سے تھے, لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا کہ کرونا وائرس کے معاملات پر وفاق لیڈ کرے گا اور صوبوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا, تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو وفاقی حکومت کے سامنے رکھتے ضرور ہیں, لیکن آخر میں فیصلہ وہ کریں گے جس کو ہمیں عمل درآمد کرانا پڑے گا. لیکن ماسک پہننے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کنسنسس ہے, سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ماسک پہننا ضروری ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. تو اگر سیاسی قیادت سے, میڈیا سے ایک ہی پیغام جائے کہ ہمیں ماسک پہننا ہے, اپنے چہرے کو کور کرنا ہے, اپنی ناک کو منہ کو کور کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہسپتال نہیں, ڈاکٹرز کا دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, موت برحق ہے, لیکن کوئی لاپرواہی کی وجہ سے یا لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی. ہم نے وہ تمام فیسلٹیز سندھ کے اسپتالوں میں پرووائڈ کی ہوئی ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, اور انشاءاللہ جو کچھ بھی کرنا پڑا اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سندھ حکومت کرے گی. ہم اپنے اصولی, قانونی, آئینی موقف پر آج بھی قائم ہیں. ہماری کابینہ نے وفاقی حکومت کو خط ارسال کیا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی ہے, مطالبہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننس کو فل فار وڈرا کیا جائے. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کی سربلندی کی جنگ
جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے اس میں انشاءاللہ فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. نصر من اللہ و فتح قریب. لاسٹ یہ آپ کے سوال ہے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے باتیں تو بڑی ہوئی پچھلے 5 سال میں اس وقت بھی 2.5 سال گزر چکے ہیں. کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہوا. ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں, حکومت کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے یا وفاق ہے, کیا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے؟ دیکھیے اس میں اگر میں بلیم گیم میں جاؤں گا تو پھر کہانی بہت لمبی ہو جائے گی, بٹ آپ کی بات درست ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں شاید ہم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے جس طرح ہم باقی چیزیں کرنے میں کامیاب ہوئے. ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ہم نے امپروو کیا, ٹرانسپورٹ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے پرائیورٹائز کرنا چاہیے تھا. اس میں کچھ باٹل نیکس آئے تھے کیونکہ جو انٹرنیشنلی فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کا اپروول ایکنک سے ہوتا ہے, تو وفاقی حکومت کی کوآپریشن کے بغیر وہ چیز ہو نہیں سکتی. کراچی سرکولر ریلوے کے اندر ہمیں ساورن گارنٹی کی ضرورت تھی وفاقی حکومت کی جانب سے, جو ہمیں نہیں ملی. تو اب ان چیزوں کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. میں امید کروں گا انشاءاللہ اگلا جو سال ہے مالی سال اس کے اندر آپ ایکچولی افیکٹولی کام ہوتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر دیکھیں گے. بہت شکریہ.